بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے G8 ترجمۃ القرآن ایڈوانس کورس کی یہ 12ویں کلاس ہے، کلاس نمبر 12۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کلاس کا جو باقاعدہ آغاز کریں اور سورۃ ابراہیم کے جو آیت نمبر 2 پہ ہم تھے، اس سے پہلے آپ کے کچھ جو سوالات آئے ہیں ان کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے۔ تو اس ویک میں جو سوال موصول ہوئے تھے اس میں یہ دیکھیں کہ سوال نمبر 11 یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ لیسن نمبر 6 میں جو کلاس 6 تھی، سبق نمبر 6، اس میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ قرآن کریم میں 7 اسماء ایسے ہیں جن کو الف کے نیچے کسرہ آئے گی اور کسرہ فکس ہے، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ امرات کا جو لفظ ہے اس میں تجوید کے لحاظ سے تو کسرہ ہی آئے گی، تو یاد رکھیں کہ یہ اسماء ہیں، یہ افعال کی بات نہیں ہو رہی۔ تو قرآن کریم میں جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ تیسرے حرف کو دیکھیں یا متحرک، پہلا متحرک دیکھیں ساکن کے بعد، جیسے ادخلو، اقتلو، اور اس طریقے سے اور بھی جو الفاظ آتے ہیں، مثلا ارجعی، تو وہ جو ہیں وہ سارے افعال ہیں، یعنی کہ فعل ہیں اور وربس ہیں۔ یہ جو 7 الفاظ آپ کے ہیں یہ سارے ناؤنز ہیں، یہ اسم ہے۔ اس میں یہ پہلے آتا ہے اسمن، یہ اس کا کسرہ فکس، ابن، ابنتن، اثنان، اثنتان، امرؤن اور امرأتن۔ تو امرأتن، جو امرأت کی جو آپ نے بات کی ہے، وہ بعض تا کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی تا مبسوطہ، جو تا جو ہے کھلی ہوئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ تا مفتوحہ، کھلی ہوئی، اور تا مدورہ بھی آتی ہے قرآن کریم میں۔ امرأتن دونوں قسم کے ہمیں ملتے ہیں، تو امرأتن تا مربوطہ کے ساتھ یا تا مدورہ کے ساتھ، اور تا جو کھلی ہوئی مفتوحہ اس کے ساتھ، دونوں میں ملتے ہیں۔ اور ان جو 7 اسماء ہیں ان میں کسرہ آتی ہے، اور ان کا اس تجوید کے اس قاعدے کے ساتھ یا اصول کے ساتھ تعلق نہیں کہ آپ متحرک حرف کو دیکھیں یا تیسرے حرف کو دیکھیں اور ساکن کے بعد۔ تو یہ تھا ایک آپ کے سوال کا جواب۔ اور سوال نمبر 12 یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں 283 میں ایک جگہ پر ہے تکتبوہ، اور آگے ہے تکتبوہا۔ تو جیسے کہ میرا خیال ہے کہ ان کا سوال تھا کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اگر کتبہ یکتبو کو اتئینہ سے گزاریں اور اس سے جو 4 مختلف صیغے وجود میں آتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، ان کے معنی بنتے ہیں، تو یہاں پہ تکتبوہ، اور آگے لکھا ہے کہ یہاں پر ایک جگہ پر ہو اور دوسری جگہ ہا کیوں استعمال ہوا ہے؟ ہمارا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کہی جا رہی ہے کہ لکھو تم اسے، وہ تو لکھوائی جانے والی تحریر تو ایک ہی ہے، یا دونوں مقام پر ہو میل ہوتا یا پھر ہا؟ یہ ان کا سوال تھا کہ یہ جو آیت قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، جس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اور آیت نمبر 283 ہے، اس میں یہ سیم ورب یہ فعل استعمال ہوا ہے تکتبو، اور آخر میں ہو ہے اور ایک جگہ ہا ہے۔ تو اگر یہ اس کے متعلقہ ہے تو یہ اس میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ترجمہ وہی ہے کہ تم لکھواؤ اسے، اور اسے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے، میل یا مؤنث کی، صرف ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو ایک جگہ پہ ہے، جیسے لہو رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا۔ تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم 283 پہ چلتے ہیں قرآن کریم میں،
تو یہ قرآن کریم آپ کے سامنے ہم نکالتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ یہ آیت بیان کی گئی ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ 283، تو یہ دیکھیں کہ یہ ورس نمبر 282 اور یہ 283. اب یہ سوال ان کا جینون ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر ہم شروع کریں تو لکھا ہوا فَاكْتُبُوهُ، اور اس میں دین کا ذکر ہے جس کو قرض کو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم آپس میں لین دین کرو، بارگن کرو، آپس میں کوئی ٹرانزیکشن کرو بدین قرض کی، تو فَاكْتُبُوهُ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو. ان کا سوال تھا کہ تکتبوہ اور تکتبوہا، یہ میرا خیال یہ لفظ تھا، یہ دیکھیں ولا تسموا ان تکتبوہ، ایک یہ ہے، اور اس کے بعد یہ تکتبوہا ہے. اس سے ان کا سوال پیدا ہوا ہے کہ یہاں پہ ہو کیوں ہے اور یہاں پہ ہا کیا ہے. اور جب کہ کلاس میں بتایا گیا تھا کہ جو ہا ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہو مذکر کے لیے. تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم اس کے ترجمہ کی طرف دیکھیں اور خاص طور پر اس کے جو الفاظ ہیں عربی الفاظ ان کی طرف غور کریں. تو ہم یہ چلتے ہیں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جہاں پہ میرا کرسر ہے الا اجلی ہی، یہاں پہ طا ہے جس کو وقف مطلق کہتے ہیں، اور اس سے پہلے جو لفظ ہے تکتبوہ ہے، اور بات چل رہی ہے دین کی. اور یہ جو قرض ہے، یہ جو لفظ تنوین کے ساتھ بدین، اوکے، اصل لفظ ہے دین. تو دین جو ہے یہ ایک میل ورڈ ہے، ایک مذکر لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس مذکر کی وجہ سے یہاں پہ یہ لفظ آیا ہے کہ تکتبوہ ولا تسأموا ان تکتبوہ، تم اس کو لکھوانے میں اکتاؤ نہیں، کوئی اکتاہٹ محسوس نہ کرو، کوئی بوریت محسوس نہ کرو اپنے آپ کو، بلکہ تم اس کو لکھواؤ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آگے یہ آپ ترجمہ پڑھ لیں. تو یہ تو قرض کی بات ہو رہی ہے، اس دین کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو قرض کی تحریر ہے کہ جو ایک خاص ٹائم کے مطابق لکھنی، دیکھا نا لکھا ہوا الی اجل مسمن، جب تم ایک خاص میعاد کے لیے کہ میں آپ سے یہ قرض لیتا ہوں، فرض کریں کہ $1000 یا 1000 پاؤنڈ، اور 1 سال کے بعد میں واپس کروں گا. تو قرآن کریم لکھتا ہے کہ جب بھی کہتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ٹرانزیکشن ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اس کے گواہ بنا لیا کرو، تاکہ بعد میں کوئی قباحت پیدا نہ ہو. تو یہ دین کی طرف یہ ہے، ہو کا اشارہ اس کی طرف ہے. اب اس کے بعد یہ جو وقف مطلق ہے، اس کے بعد اگلی جو شروع ہوتی ہے اس میں یہ بتایا گیا یہاں پہ کہ آگے اب ترجمہ اس کا پڑھیں کہ تجارتاً حاضرتاً، اس کی طرف تکتبوہا کا اشارہ ہے کہ تجارت جو ٹرانزیکشن یا ایک کوئی تجارت، حاضرتاً کو ترجمہ کیا گیا کہ جو نقد ہو، ادھر سے آپ نے چیز لی اور ساتھ پیسے دیے، جس کو اردو میں ترجمہ میں دست بدست تجارت سے یا دست بدست لین دین سے کیا گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم فوری طور پر کسی، آج کل تو خاص طور پر یورپ میں یا جو امریکاز میں، جب بھی ایک چھوٹی سی آپ نے کوئی 10 سینٹ کی یا 10 پینس کی بھی چیز لینی ہو تو آپ اس کو وہ ادا کریں، وہ آپ کو فوری طور پر اس کی رسید دیتے ہیں. ان کے سسٹم کے اندر یہ ہے. تو وہ ہے تجارتاً حاضرتاً، کہ جس کی ادھر سے آپ نے چیز لی اور پیسے دیے اور ساتھ ہی اس کی وہ رسید جو ہے یہ خود بخود لکھی جاتی ہے. تو یہ جو پرانے وقتوں میں تو اس طرح کا نہیں ہوتا تھا. یہ تو ان کا سسٹم، چونکہ انہوں نے اکانومی اور جو فائنینشیل سسٹم ان کا جو ہے نا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو وہ اس کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں اور ریٹرن ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کا سسٹم کا حصہ ہے. تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جو تجارت تم فوری طور پر کرو، یعنی ایک ہاتھ سے آپ نے چیز لی، دوسرے ہاتھ سے اس کی منی دے دی، تو یہ پھر تجارتاً حاضرتاً کہا گیا. اور اس کی یہ جو تجارتاً کا جو تائے مربوطہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تجارت کا لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، اور اس کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل ہوگا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ لہو یا لہا یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہا. تو تجارتاً اور اس کی آگے صفت حاضرتاً، فوری ٹرانزیکشن، امیجیٹ ٹرانزیکشن، سائملٹینیس ٹرانزیکشن.
تو پھر اس کی طرف یہ ہے کہ یہ تجارت حاضرہ جس کی بات کی جا رہی ہے، فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، کہ کوئی اس میں نہیں، اگر کر لو، جیسے یہ میں نے کمپنیز کی مثال دی ہیں، وہ دے دیتی ہیں، اور بعض کا ایک پاؤنڈ کی بھی یا $1 کی بھی چیز ہو، کسی وجہ سے نہ ہو تو وہ واپس بھی لے لیتے ہیں، ان کا یہ سسٹم ہے۔ لیکن فرمایا کہ یہ اگر اس طرح کی یعنی ایک دست بدست تجارت ہے فوری طور پر، تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کہ اس کو بے شک نہ لکھو۔ تو یہ اس کا جواب تھا کہ تکتبوہ کی جو اشارہ ہے یا جو ضمیر ہے وہ دین کی طرف جا رہی ہے، اور تکتبوہا کی ضمیر اس تجارت کی طرف جا رہی ہے جس کے بارے میں اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 12 کا جو ہے جواب۔ اب سوال نمبر 13 جو ہے اس میں کوئی سوال نہیں لکھا گیا تھا، لیکن صرف یہ بتایا گیا ہے کہ جب میں نے بات کی تھی کہ وقف منزل یا الوقف المنزل، کہ وہ وقف کی جگہ جو اتاری گئی ہے، بتائی گئی ہے، باقاعدہ ریویلڈ جس کو کہتے ہیں، تو یہ پھر غالباً انہوں نے یہ سورۃ یاسین کا یہ مقام جو ہے یہ بھیجا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ بھی یہ لکھا ہوا وقف لازم، وقف غفران، اور یہ جو نیچے جو ہے آپ دیکھیں یہ، لیکن میں نے اس لیے اس کو نوٹ کیا، ایک تو سوال لکھا بھی نہیں ہوا تھا کہ عام طور پر کلاسز میں یا سنا گیا ہے کہ اس کو وقف منزل پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ منزل نہیں ہے، منزل اور چیز ہوتی ہے۔ منزل سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان ایک قرآن کریم کے حوالے سے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، وہ 1 پارہ 2 پارے کی تلاوت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کرے، بے شک 1 دن کا ہو، کچھ گھنٹوں کا ہو، یہ تو جو تلاوت کرنے والا اس کے جو جس طرح کی اس کی کیفیات ہیں یا جو اس کے اوپر ڈیوٹیز ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ تو پھر یہ جو ہے یہاں پہ یہ لفظ اس کو کہیں گے کہ وقف منزل، یعنی کہ یہ وقف کا مقام جو ہے یہ اتارا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے یعنی یہاں پہ۔ تو یہ بھی اس لحاظ سے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 14 یہ تھا کہ ون مور کوسچن، ان ورڈ کنڈیشن میڈیم مدہ یوز آن ٹاپ آف اللہ، بیسیکلی میں اللہ کہنا چاہتے ہیں، لائک ان سورہ حجرات 49:10۔ تو سورۃ الحجرات جو سورہ نمبر 49 ہے، میں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ٹاپ آف الہ، غالباً اگر میرے خیال اللہ کی بجائے الہ میرے خیال یہ ہونا چاہیے، تو ILAA، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہے، تو اس کا مقام جو ہے اگر ہم نکالیں سورۃ الحجرات کا، تو وہاں پہ ہاں بالکل یہ اگر میں اس کو قرآن مجید کو نکال لوں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ صحیح ہوگا۔ تو الہ جو ہے اس کی طرف یہ اشارہ میں نے کیا ہے، اور یہ ہے سورۃ الحجرات، یہ سورۃ الحجرات۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ 49 اور چیپٹر 49 ورس نمبر 10 نمبر کی، تو یہ ہے الہ، اس کے اوپر یہ مدہ جو ہے یہ کیوں آئی ہے؟ تو یہ مد جائز اس کو کہتے ہیں۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ یہ مد جائز ہے، اگر آپ کر لیں تو اچھی ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ یہ ایسی مد ہے کہ مد واجب نہیں، نہ لازم ہے، بلکہ یہ ایک جائز ہے۔ تو یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اگلا جو لفظ شروع ہو رہا ہے وہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، حمزہ الف سے، یعنی ایسا الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ الہ اور آگے الف اور اس کے اوپر ایک حرکت ہے فتح کی، تو اس وجہ سے اس کو لمبا کریں گے اور ملا کے جب پڑھیں گے تو ہمیشہ یہ آئے گی، اور اسی بنیاد پر قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری اور بھی ہیں۔ اب یہاں پہ عصا یعنی کہ ایک لفظ جو ہے اس کا اختتام کسی حرف مدہ پہ ہو، وہ الف بھی ہو سکتا ہے، وہ واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی آواز، اور اس کے بعد فوراً بعد جو ہے جو لفظ شروع ہو وہ حمزہ کے ساتھ شروع ہو، یعنی حمزہ الف کے ساتھ یا متحرک الف کے ساتھ آپ کہیں، اگر اس طرح سمجھ لیں تو پھر عصا لمبا کر کے اور این یکن پھر ایسے ہوگا۔
اسی طریقے سے اور بھی یہ مثالیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی. تو یہ تو آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ 4910 میں جو الہ تھا، بیسیکلی الہ لکھنا چاہتے تھے تو اس کے اوپر کیوں آئی، تو یہ بھی آپ کو جواب اس کا آ گیا. تو یہ آپ کے سوالات جو اس وقت تھے وہ مکمل ہوئے. باقی بھی آپ یہ سارے سوالات سارے ہو چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے کلاس کی طرف. تو پچھلا جو ہمارا تھا، ہم نے 77 کوسچنز جو ہے اس لاسٹ کلاس تک مکمل کر لیے تھے. آج سوال نمبر 78 78 ہے، اور یہ میں قرآن مجید بھی کھول لیتے ہیں کہ جو ہم اس کو ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے سامنے اس کا پارہ نمبر یہ بھی آ گیا، سورۃ ابراہیم. جی یہ سورۃ ابراہیم، اور ہم اس کے لفظ پہ تھے لتخرج. اس کے اوپر ہم نے تعوذ بھی کر لیا، تسمیہ بھی کر لی تھی، حروف مقطعات الف لام را بھی کر لیا، کتاب انزلناہ الیک، اور اب پانچواں لفظ جو ہے اس کو ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ہم یہ آیت نمبر 2 ختم کریں گے تو بہت سارے معاملات آپ کے لیے آسان ہو چکے ہوں گے، اور اس کے ثمرات آج ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی ہم لتخرجا اس کے اوپر ہم ہیں، اور اس کے اندر اگر یہ لفظ آ رہا ہے اخرج، تو ابھی ہم اس کو، اور ظلمات النور جو ریپیٹیشن ہے اور بھی، تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف جاتے ہیں. تو سوال 78 یہ ہے کہ سورۃ ابراہیم آیت 2 کے لفظ لتخرجا کے مطالعہ سے کون سے لغوی اور معنوی نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو لفظ ہے لتخرجا، یہ ایک لفظ بظاہر نظر آتا ہے، لیکن یہ در حقیقت اس کے اندر دو لفظ ہیں. جو لی ہے لام کے نیچے کسرہ، اس کا بھی ایک مطلب ہے، اور وہ اور ساتھ مل کے جو دوسرا لفظ تخرجا، یہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے ٹوگیدر لتخرجا. تو اگر ہم یہ اس لفظ کو دیکھیں گہرائی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی بنیاد میں، اس کے مصدر میں، اس کی بنیاد میں جو مرکزی حروف ہیں جس سے یہ چشمہ یا یہ اس کے جو ریڈیکل لیٹرز ہیں، ٹرنک لیٹرز ہیں جو اس کو، وہ ہیں خا، را اینڈ جیم. یہ 3 لیٹر ہیں. تو یہ 182 مرتبہ قرآن کریم میں 11 حالتوں میں استعمال ہوا ہے. اس میں کچھ افعال بھی ہیں، کچھ اسماء بھی ہیں. جب میں یہ کہتے ہیں کہ 11 حالتوں میں یا 12 حالتوں میں یا 5 حالتوں میں، مراد ہے اس سے اس قرآن کریم میں اس کے جو استعمالات کیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے استعمالات 20 ہوں، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، اور قرآن کریم کی عربی، اس کی طرف ہماری یہ دھیان ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خا، را، جیم، یہ 3 جو ہے مرکزی حروف ہیں. یہ 182 مرتبہ 182 ٹائمز یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں مختلف لفظوں میں، اور لفظوں کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ 11 ہمیں ملتی ہیں، اور اس میں افعال بھی ہیں، اس میں اسماء بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھا پوائنٹ نمبر 1. یہ جو یعنی کہ سوالات چونکہ ہمارے بڑھ رہے تھے، پہلے ہم نے شروع میں بہت سارے سوالات جو ہے وہ بنائے اور ان کے جواب دیے. اب چونکہ یہ معاملہ اب مزید پھیل رہا ہے اور ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم اب ایک لفظ کے اوپر جو سوال جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس سے نکات اخذ کیجئے، ان کو سمجھیے. تو پہلا نقطہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. اب دوسرا نقطہ یعنی نمبر 2 آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں کہ خروجن، اس سے یعنی خا، را، جیم، یہ جو مرکزی حروف ہیں اس سے ایک مصدر یا دوسرے لفظوں میں سرچشمہ، جس سے اور بہت سارے چیزیں نکلیں گی، وہ یہ ایک یاد رکھیں کہ خروجن اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اور پچھلی کلاس میں جیسا کہ آپ نے نزول سے تھا کہ اس کا اترنا، تو خروجن ہوگا نکلنا. تو اسی پیٹرن پہ اگر آپ نے انزلناہ کو اچھی طرح سمجھ لیا تو یہ جو لتخرجہ کا لفظ ہے یہ بھی اس سے بہت ہی قریب ترین ہے وہ سارے سانچے میں، اور ہم ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں.
تو وہاں پہ جیسے تھا نزول، وہی پیٹرن پہ اسی سانچے اسی ڈائی میں یہ لفظ ہے خروج، اور اس کا مطلب ہے نکلنا۔ اور قرآن کریم میں جب قبروں سے اجداث سے نکالے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک مثال جو ہے وہ سورت قاف ہے، جو 50 نمبر کی سورت ہے، 26ویں پارے کے آخر میں آتی ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے یوم الخروج، یعنی نکلنے کا دن، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو دوبارہ اٹھائے گا، جیسا کہ یہاں پہ وہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں مختلف جگہ پہ، اور یہ ایک مثال آپ لے لیجئے، وہاں پہ سورہ قاف میں یوم الخروج کہا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ خروجن سے اگر ہم نے اس کو خاص کرنا ہے تو پھر ہم الف لام لگائیں گے اور تنوین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے اب جو ہے یہ الخروجو بنا۔ جب ہم نے اس کو یوم کے ساتھ ملایا کہ یوم ایک دن یعنی، اور اس کو خروج کے ساتھ کنیکشن کیا، تو اس کی اضافت کی وجہ سے، اس سے نسبت کی وجہ سے، اس کے ساتھ ایک تعلق جو اس نے بنایا اور مضمون جو پیدا ہوا کہ کا کی کو کا، تو یوم الخروج سے مراد ہے نکلنے کا دن، نکلنے کا دن۔ تو اب میں میرا خیال ہے آپ کو حوالہ بھی لکھوا دیتا ہوں کہ وہاں پہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورہ قاف اور اس کا ورس نمبر ہے 43، کہ وہ ایک ذالک یوم الخروج، ایک بہت تیز آواز جو ہے وہ سنیں گے آپ۔ باقی میں چھوڑتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس پھر آپ وہاں سے پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے اور بھی مضمون ہے۔ تو یہ تھا نکلنے کا دن، یعنی اس وقت ایک یوم الحساب بھی اس کو کہا گیا۔ تو اگلا جو لفظ ہے وہ ہے مخرجن، یہ بھی اس سے یعنی کہ انہی جو حروف ہیں ان سے یہ لفظ جو ہے وہ نکلا ہے، اور اس کو بھی یہ ایک بنیادی لفظ ہے، جیسے خروجن ہے اس سے کئی چیزیں نکلتی ہیں، اور مخرجن بھی یہ دوسرے پیٹرن پہ یہ لفظ بھی ہے، اور اس کا تعلق بھی نکلنے سے ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا خا را جا، یعنی کہ خا اور دوسرا حرف را اور جیم، اس کے بنیادی مفہوم کے اندر ہے نکلنا، اور آگے اس کے جو استعمالات ہیں اس سے ہم پتہ کریں گے کہ کس قسم کا نکلنا۔ ویسے اس کا بنیادی مطلب جیسے ہے کہ نون زال لام نزول یا انزال، ان سے مراد ہے کہ اترنا، اور آگے اس کی تفصیلات آئی تھی۔ تو پھر یہاں پہ بھی مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اور میرا خیال ہے کہ اس لفظ کو جو تلاوت کرنے والے ہیں اور قواعد سمجھنے والے ہیں ترتیل کے، یا اگر زیادہ معروف لفظ ہے تجوید اس لحاظ سے بھی، تو مخرج جو ہے نکلنے کی جگہ، اور اگر ہم یہ کہیں کہ مخرج الحرف، تو مراد ہوگا کہ حرف جو ہے یہ الف یہ با یا تا، اس کے نکلنے کی جگہ۔ اور مخارج الحروف تو بہت مشہور ہے، یعنی کہ حروف کے مخارج کے، حروف کے برآمد ہونے کی، ان کی جو صوتی جہاں سے وہ حروف اپنی آواز لیتے ہیں بناتے ہیں ان کی جگہ۔ تو مخرج اور مخارج، ایگزٹ پوائنٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مثلا عام طور پر دروازوں پہ عربی میں یہ بھی لکھا جاتا ہے مخرج، تو یہ بھی ایگزٹ، تو آرٹیکولیشن پوائنٹ اگر آپ کہہ دیں، ایگزٹ پوائنٹ کہہ دیں، اگر آپ اس کو تلفظ کے اعتبار سے سمجھے تو مخرج اور مخارج۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ مخرج جو ہے نکلنے کی جگہ، جہاں پہ ایسے سمجھیں کہ آواز ہو یا کوئی چیز ہو وہ ایک جگہ پہ قید ہو، اور پھر وہاں سے وہ باہر آ جائے، ایک دوسرے مقام کی طرف آ جائے، اور وہ چیز پہچانی جائے اور وہ ایک نئی حالت میں آ جائے، وہ مخرج۔ اور یہ جو اس کے بعد قرآن کریم سے ایک بتایا گیا ہے یہاں پہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ پریشانیوں سے، مشکلات سے، تقوی جو ہے ایک ایسی چابی ہے جو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات دینے کے لیے
اس کا راستہ بنا دیتا ہے. تو مخرجہ نکلنے کی جگہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ، نکلنے کا راستہ، نکلنے کی جگہ اس کو وے آؤٹ دے دیتا ہے. تو یہ تھا مخرج جو استعمال ہوا. اور یہ سورہ الطلاق جو پارہ نمبر 28 میں ہے، اور اس کی میں قرآن کریم سے آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. یہ الفاظ بہت ہی مشہور ہیں اور بہت زیادہ یہ کوٹ بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب بھی یہ تقویٰ کی بات ہو. تو آیت نمبر 3 ہے جی، یہ آیت نمبر 3 اور سورۃ طلاق چیپٹر نمبر 65 ہے، 65 نمبر کی سورت اور آیت نمبر 3. اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے نمبر 4 نمبر پوائنٹ جو ہے، چوتھا پوائنٹ جو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ خرج یخرجو. یہ ہم نے کہا کہ خروجن ایک بنیادی لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں، نکلنا. پھر یہ مخرج یہ بھی وہی ہے، لیکن اس میں ایک وے کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں اور اس سے پہلے بھی جو کلاسز میں کہا تھا کہ عربی جو ہے وہ ایک تیسرے جو شخص ہے، ایک مذکر، وہاں سے اپنے مضمون کو یا اپنے جو استعمالات ہیں اس کو اٹھاتی ہے. تو پھر اگر خرجہ کا، خروج کا مطلب نکلنا، اور یہ جو ہم اس سے اگر اٹھائیں نمبر 4 پوائنٹ سے، تو خرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا. خرجہ وہ نکلا، یعنی کہ ہم یوں دیکھیں کہ دو انسان آپس میں بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اور ہم تیسرے شخص کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ دروازے سے نکل گیا خود ہی، بذات خود اپنی پوری شخصیت کے ساتھ وہ نکل گیا، مثلا مسجد سے نکل گیا، کلاس سے نکل گیا، اپنے کہیں اپنی آفس ہے اس سے نکل گیا. تو ہم جیسے مشاہدہ کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں خرجہ وہ نکلا. اور اگر خرجہ وہ نکلا تو یہ ایک گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، جس کو فعل ماضی کہا جاتا ہے. تو پھر یخرجو کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، یعنی کہ خرجہ وہ نکلا اگر نکل گیا. لیکن اگر وہ ابھی دروازے کے اندر ہی ہے اور ابھی وہ تیاری کر رہا ہے، ایک قدم اس نے بڑھایا اور ابھی وہ اپنے اس کمرے سے یا اپنی جس جگہ سے اس نے نکلنا ہے وہ جا رہا ہے، تو پھر یہ لفظ آئے گا کہ وہ نکلتا ہے، یا ہمیں ہے کہ وہ نکلے گا، وہ بھی اس کے اندر مفہوم ہے. تو اخرج جو ہے یہ پھر ہوگا کہ تم نکلو. یہ ایک پھر ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک امر آ جائے گا، ایک کمانڈمنٹ آ جائے گی، یا ایک جیسے بتایا کہ اس کو التجا کے معنوں میں بھی، پکار کے معنوں میں بھی، اس کو دعا کے معنوں میں بھی استعمال ہوگا. یہ پتہ کرے گا کہ استعمال کرنے والا جو ہے وہ کون ہے اور کس کو یہ کہا جا رہا ہے. تو اب ہم خرج یخرجو اور اخرج. تو اخرج کا میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ سوال یہ کیا تھا، یہ والا نمبر 11، ان کے لیے شاید یہ سمجھنا اب آسان ہو کہ اب یہ دیکھیں کہ را جو ہے اس کے اوپر ضمہ ہے، اس سے پہلے ساکن حرف ہے یعنی خا. تو ساکن حرف کے بعد پہلا متحرک را ہے، تو پھر ضمہ بھی، الف بھی ضمہ کے ساتھ ہے. اخرج، یہ اخرج یا اخرج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پھر تلفظ کے مطابق جو ترتیل کا اصول ہے یہ بالکل ان کو یہ سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، خرج یخرج اخرج کا اگر ہم یہ یہاں تک سمجھ لیا، تو پھر اتینا کا جو لفظ ہے اس سے ہم اس کو گزارتے ہیں یہ یخرجو کو. اور اتینا جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہ علامات ہیں فعل حال کی اور مستقبل کی، یا فعل مضارع کی، جیسے جس نے ابھی ہونا ہے. تو اتینا سے ہم اس کو گزارتے ہیں. تو پھر اخرجو میں نکلتا ہوں، تخرجو تم نکلتے ہو، یخرجو وہ نکلتا ہے، اور نخرجو ہم نکلتے ہیں. تو دیکھیں کہ خرج یخرجو میں تو ایک لفظ پہلے ہی تھا، صرف علامت آپ نے لگانی ہے الف، تا، یا اور نون، اور اس کی جو حرکات ہیں وہ سیم وہی ہوں گی جہاں سے عربی نے وہ مضمون اٹھایا تھا. یعنی کہ خرج یخرجو، یا کے اوپر فتحہ، آپ نے کوئی بھی علامت چینج کرنی ہے، صرف آپ نے علامت بدلنی ہے، باقی حرکات اس کی فکس ہیں. تو یہاں پہ پھر اخرجو، تخرجو، یخرجو، نخرجو، یہ بس 4 صیغے ہیں جس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور پھر قرآن کریم سے مثالیں بھی ہیں، کیونکہ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جو تگ و دو ہو رہی ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے سکھانے کی ہو رہی ہے، اور اس کی روشنی میں یا اس کے سائے میں ہم پھر عربی جو ہے التکلم بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں.
تو جو کہتے ہیں نا کہ فصحا ایلوکینٹ لینگویج عربک، وہ اس کا تو بنیاد تو قرآن کریم ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ کے نیچے یہ جو دیے گئے ہیں مثالیں، فخرج منہا خائفا، یہ فخرج فا پس خرجا وہ نکلا، منہا اس بستی سے، یعنی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غلطی سے ایک ویسے بھی وہ جوان آدمی تھے، مضبوط انسان تھے، قوی الامین تھے، قوی ان کو کہا گیا، تو ان کو غلطی سے ان کا جو مکہ تھا، وہ ایک آدمی جس کے وہ دو لڑ رہے تھے، ان کی قوم کا ان کی قوم کے ایک آدمی سے دوسرا آدمی جو لڑ رہا تھا دوسری قوم کا، تو مکہ غلطی سے لگ گیا، اور غالباً ایسے لگتا ہے کہ دل کے قریب جب مارا ہے تو یا تو اس کو ہارٹ کے اوپر ایک دم پنچ لگا ہے، یا ایسے مقام پہ لگا کہ فوری طور پر جو ہے وہ بندہ مر گیا اور فوت ہو گیا۔ تو وہاں پہ پھر قانون کے مطابق جو ہے ان کے اوپر پکڑ تھی۔ سورہ قصص میں یہ بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے 20ویں پارے میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی کہ فخرج منہا خائفا، یعنی ڈرتے ڈرتے وہ وہاں سے نکلا، اور یعنی اس بستی سے وہ ان کو کہا بھی گیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ تو تم آپ کے پیچھے جو ہے وہ آ رہے ہیں آپ کو پکڑنے کے لیے۔ تو یہ فخرج منہا خائفا، تو یخرج من بیتہ، تو یہ یخرجو کہ وہ نکلتا ہے، من بیتہ اپنے گھر میں سے، اپنے گھر سے وہ نکلتا ہے۔ تو اب دیکھیں ایک مقام سے کسی اور کی طرف جانا، تو ہم کہتے ہیں کہ یخرجو من بیتہ، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اور پھر یہ تو ہم نے بات کی تھی خراجہ کا، فخرج منہا خائفا، وہ ایک استعمال آ گیا قرآن کریم میں۔ یخرجو کا بھی ایک مثال دے دی ہے۔ اب اخرج جو ہے اس کے لیے یہ دیکھیں کہ قال، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، یعنی اس جنت سے، یہ بیسیکلی ابلیس کو کہا گیا تھا، اور سورہ الحجر میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، یعنی اس نے کہا، اور اس کی جو اشارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، فرمایا کہ فخرج، پس یہاں سے دور ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، منہا اس میں سے، فانک رجیم، اور رجیم آپ کو پتہ ہے کہ تعوذ میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، من الشیطان الرجیم، تو رجیم جو ہے اب آپ کے لیے کوئی بڑا واضح طور پر ہم نے وہ سیکھ لیا تھا۔ تو قال فخرج منہا فانک رجیم، یہ ہے قرآن مجید کے کچھ استعمالات جو بیان کیے گئے ہیں۔ پھر پانچواں نقطہ جو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ علامات کے ذریعے ہم اس میں مزید کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ خراجہ کی بات ہو رہی تھی، تو پوائنٹ نمبر 5 یہ نوٹ کریں کہ ماضی کے آخر پر، اول تو یہ کہ خراجہ ایک گزرے ہوئے زمانے کو کرتے ہیں کہ وہ نکلا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے خراجہ کا جو جیم ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، اور اگر آپ نے اس کو جمع میں بدلنا ہے کہ خراجہ وہ ایک آدمی نکلا، اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ 3 4 50 آدمی تھے جو مسجد سے، فرض کریں کہ آج جمعہ کے بعد وہ نکلے، آپ نے دیکھا کہ وہ نکل گئے، یا کسی اور مقام سے، اسٹیڈیم سے، یا کسی بھی ایک، تو پھر آپ کیا تبدیلی ہوگی کہ وہ نکلے، تو وہاں پہ پھر آپ نے جو آخری حرف ہے اس کو آپ دمہ لگائیں گے، اور اس کے آخر میں واو ساکن کا اضافہ کر دیں، تو خرجہ کو جیم جو ہے اس کو آپ دمہ دیں، کیونکہ اس کے بعد واو آ رہی ہے، اور یہ واو جو ہے ساکن ہوگی، واو مدیہ ہوگی، اور جب واو مدہ ہو، یعنی واو مد کا کردار اختیار کرے، تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس سے پہلے کا جو حرف ہے اس کے اوپر دمہ ہو، تب بھی وہ بات آگے نکلے گی۔ تو خرجہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکلا، تو خرجو وہ نکلے، اور کم از کم 3 لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ عربی جو ہے باقی زبانوں کی طرح، جیسے اگر اردو ہے، اگر فارسی یا انگلش یا باقی زبانیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ لکھا ہوا ہے کہ بک، ایک بک اگر میں ساتھ رکھ دوں تو بکس ہو جائے گا، اور کتاب کے ساتھ ایک اور کتاب آ جائے تو کتابیں آ جائے گا، تو لیکن عربی میں ایک کے لیے ایک علیحدہ لفظ ہے، یہ عربی 2 کی بھی جو آئیڈینٹی ہے اس کو بھی تسلیم کرتی ہے، اس کو ڈیل کرتی ہے 2 کو، اور پھر اس کا جو پلورل ہے یعنی جمع وہ 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
تو اگر مطلب ہوا کہ خرجا وہ نکلا تو خرجو سے مراد ہے کہ وہ کم از کم 3 لوگ نکلے، وہ 3 کے 3,000 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی اس میں ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی میں آپ کو دے دوں خرجو سے، دوسرے پارے میں بنی اسرائیل کے نکلنے کا ذکر ہے کہ وہ اور غالباً یہ ایسے ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے ہیں اپنی موت کے خوف سے لکھیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آیت نمبر 200 سورۃ البقرہ آیت نمبر 244 244 الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے دیکھا، غور کیا، کبھی تفکر کیا کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے دیار سے، اپنے ملک سے، اپنی بستی سے، اپنے ملک سے یا اپنے گھروں سے، بیسیکلی دار جو ہے، دار گھر کو کہتے ہیں، دیار اس کی جمع ہے، اپنے گھروں سے وہ نکلے، تو خرجوا من دیارہم، تو بنی اسرائیل کی یہ بات ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ ایک لفظ تھا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں کہ خرجہ سے تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ نکلا، خرجو وہ سارے نکل گئے، کم از کم 3 پلس۔ نمبر 6 تھا کہ اگر ماضی کا آخری حرف ساکن کر دیں، جیسے خرجہ ہے، آخری حرف جو ہے وہ جیم ہے، اس کو ساکن کر دیں، یعنی اس کے اوپر جو تھا وہ فتحہ تھا خرجہ، اور آپ نے صرف کیا لگانا ہے، سکون لگا دیں، جزم لگا دیں، اور بعد میں ان علامات کا اضافہ کر دیں، تو معنی کے اندر دیکھیں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر خرجہ ماضی ہے، وہ نکلا، خرجو وہ سب نکلے، تو ماضی کا آخری حرف ساکن کر دیں، چلیں کر دیا کہ خرجہ کو خرج کر دیا اور آخر میں تا لگائی، تو یہ ہوگا خرجتا، تو نکلا، خرجتا تو نکلا۔ اور اگر ایک آدمی تو نکلا اور اگر 3 کم از کم، اگر ہم سمجھیں کہ بہت سارے نکلے، بہت ساروں کو ہم کہتے ہیں کہ تم سب نکل گئے تھے، تم سب نکلے، تو تا کے ساتھ پھر یہ لفظ آئے گا تم، تو دیکھیں تا خرجتا تو نکلا، خرج تم سب نکلے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 33 بھی ہو سکتے ہیں، 300 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے مرضی ہوں، تو خرج تم سب نکلے۔ اور جیسے ہم نے پچھلے سمجھا تھا کہ انعمتا اور انعمتو، تو ہم دیکھیں کہ خرجہ ماضی کا آخری حرف ساکن کیا اور علامت لگائی تو، یاد رکھیں، تو یہ میرے ایک جو بات کرنے والا ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہو جائے گا، متکلم اسپیکنگ پرسن، خرجتو میں نکلا، جیسے انعمتا تو نے انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا۔ تو جیسے کسی نے، یہ ہماری جو یوٹیوب کی ویڈیو ہے وہاں پہ بھی کسی سسٹر نے یہ کہیں لکھا تھا کہ میں اترا، اس کا کیا ترجمہ ہوگا، تو مجھے بڑا اچھا لگا دیکھ کے وہ پڑھ کے کہ کسی نے وہیں پہ جواب دیا تھا کہ یہ ہے، میرا خیال ہے کہ نزلتو، تو بالکل ٹھیک تھا کہ نزلہ وہ اترا، تو نزلتا تو اترا، تو نزلتو میں اترا یا میں اتری، تو یہ بالکل صحیح جواب تھا جو وہاں پہ کومنٹس میں لکھا گیا تھا۔ تو خرجتو میں نکلا اور خرجنا ہم نکلے، تو یہ علامات جو ہیں اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو لمبی لمبی جو گردانیں سیکھنے کی، پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ خود بخود جو ہے ایک وقت کے بعد آپ کو ان میں دلچسپی پیدا ہوگی اور وہ آپ کو آ جائیں گی۔ اس وقت آپ علامت پہ کہیں دیکھیں، آپ کسی سے ہم جب ملتے ہیں تو فوراً اس کا ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ سائز کیا ہے، اس کا قد جو ہے وہ کتنا ہے، اس کو ہم سلم کہیں گے یا فیٹ کہیں گے علامت کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے باقی اس کے جو فیس ایکسپریشنز ہے اس سے ہم کچھ اندازے لگاتے ہیں، تو وہ ان کی ساری علامات ہوتی ہیں جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم شیپ کے ذریعے سے یا ان کی جو صفات ہیں، مثال کے طور پر یہ چائے جو ہے، اب اگر پینی ہے تو اس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ فوری طور پہ آتا ہے کہ اس کی صفت ہے کہ وہ گرم ہو، تو اسی طریقے سے اگر کوئی مشروب ہے تو یہ ہر چیز کی ایک شیپ ہوتی ہے، اس کا ایک علامت کہ کیسے ہم اس کو رجسٹر کریں اپنے مائنڈ پہ، اس کا اپنے ذہن میں اس شیپ کا
یا اس کا ترجمہ کریں کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس کی صفات کا بھی ہمیں پتہ ہو۔ تو یہ تھا نمبر 6 پوائنٹ، اور ہم 7 کے اوپر چلتے ہیں کہ خارجن کا مطلب ہے کہ نکلنے والا، ٹھیک، خارجن، کیونکہ خرجا اگر وہ نکلا، خرجتا تو نکلا، خرج تم سب نکلے، خرج تو میں نکلا، خرجنا ہم نکلے، تو جو نکلنے والا ہے، جو اسم ہے، جو یہ کام کرنے والا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تو یاد رکھیں اس کے لیے لفظ ہے خارجن۔ خارجن ایک لفظ ہے نکلنے والا، اور خارجون جو ہے اس کی جمع ہوگی۔ تو اب دیکھیں خارجن اگر ایک کے لیے ہے تو یہ جو ہائی لائٹ کیا گیا واو نون، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ نے کسی لفظ کو اکثر، یعنی کہ آپ سمجھیں کہ 90% جو ہے، اگر آپ نے چینج کرنا ہو ایک سے اس کو جمع میں، تو آپ واو نون لگائیے، یا بعض حالات میں یا نون بھی آتا ہے۔ تو بیسک بنیادی طور پر یہ واو نون ہے۔ تو خارجن ایک، خارجون تین، 3000، 3 لاکھ، یہ جتنے بھی ہیں خارجون، اور خارجین بھی آتا ہے، یانون بھی آتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آئندہ کے اسباق میں پڑھیں گے کہ بعض اوقات جو ہے آپ دیکھیں کہ یانون کے ساتھ ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ نحن لہو مسلمون، مسلمون کا لفظ بھی آتا ہے اور مسلمین کا بھی آتا ہے، ترجمہ سیم ہے کہ فرما برداری اختیار کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے، مسلمین۔ اور اگر آپ 22واں پارہ پڑھیں، یعنی کہ پارہ نمبر 22، اس کی درمیان سے اگر جو اس کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں بڑی ایک زبردست ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اس میں ساروں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ یا نون لگایا گیا ہے، اور وہ ساری چیزیں دوسری جگہ پہ واو نون کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ جمع میں خارجون بھی ہے، خارجین بھی ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، آخر میں واو نون اور یا نون کی جو علامات ہیں، اور ترجمہ سیم ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ قرآن کریم میں یہ استعمال بھی ہوا ہے۔ تو یہ نمبر 7 سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طریقے سے، اور قرآن مجید اگر کہیں سے بھی کھولیں، فرض کریں کہ یہاں سے بھی اگر ہم کھولیں، تو یہ دیکھیں ہم اس کو کس طریقے سے بڑی اچھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ ابراہیم ہے، اور اس میں اگر ہم کوئی ہمیں نظر آ جائے بنیادی طور پر، یہ دیکھیں مومنون، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے، تو لفظ تھا مومن، آگے واو نون لگا، مومنون، جو مومن لوگ ہیں، ایمان لانے والے، ان کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ آ گیا۔ پھر دیکھیں متوکلون، واو نون، اصل لفظ تھا المتوکل، جمع میں متوکلون آ گیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں، آپ کو اگر یہ پیٹرن سمجھ آ جائے تو باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے فیل کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے، فیل کے اوپر بھی اپلائی کرتی ہے۔ مثال کے دیکھیں ابھی ہم نے کافرون کی ہے، تو یہ دیکھیں وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، یا نون کی علامت کو یاد رکھیں۔ اور اگر ہم اس کو افعال پہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ دیکھیں، یذبح، وہ ذبح کرتا ہے، سلوٹر کرتا ہے، واو نون کی مثال وہ ذبح کرتے ہیں، اور آگے بھی یستحیون، انشاءاللہ یہ آسان ہوتے جائیں گے کام۔ چلیں جی، نمبر 7 بھی ہو گیا۔ اب ہم نمبر 8 جو ہے یہ بھی ضمناً اس کا ذکر کر دیتا ہوں تاریخی اعتبار سے۔ خرجہ وہ نکلا، اگر ہم کہیں کہ خرجہ من دینی، اگر تو ہو نا کہ خرجہ من غرفتن، وہ کمرے سے نکلا، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات دیکھیں کہ انسان جو اب بعض کمزور، جب کوئی مشکل آتی ہے، یا بعض کوئی اور لالچ کی وجہ سے، یا بعض اور فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ انسان جو ہے کئی مرتد ہو جاتے ہیں، اصل جو دین ہے اس سے نکل جاتے ہیں، تو یا اس اپنے مسلک سے یا اس موقف سے نکل جاتے ہیں، تو یہ خرج من دین ہی، کہ وہ اپنے دین سے نکل گیا۔ تو جو اس طرح کے یہ جو ہیں خارجی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ والے خارجی، اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے خوارج۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا پرانے وقتوں میں، اور جس میں بعض جو ہیں انہوں نے اپنی
جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو انہوں نے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اور اس وقت اس کا بتانے کا جو ہے نا وقت نہیں ہے اس کی تشریح کا، لیکن اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ کو ایسے لوگوں کا گروہ ملے گا کہ جو خوارج کہلائے گئے ہیں، مختلف قسم کے گروہ کہلائے ہیں مختلف حالتوں میں. خوارج بھی ہیں کہ جو اصل دین تھا، اسلام تھا، جس کی وحدت میں سارے پروئے ہوئے تھے، یونائٹڈ تھے، اس سے وہ نکل گئے، یا اس مسلک سے، یا اس جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے اپنا جو ہے پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا، میننگ اس کو پھیلانا شروع کر دیا. تو خوارج بڑا مشہور یہ اس کے ہیں. تو آپ اس کو مرتد کے انداز میں دیکھیں، یا یہ ہے کہ کوئی بندہ ماننے سے انکار کر دے اور ایک مجلس چھوڑ کے جو ہے وہ چلا جائے، تو یہ لفظ یہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. گو کہ یہ خارجیون اور خوارج جو ہے قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، لیکن اسلامی لٹریچر میں ان کا ملتا ہے. اور اس کی مثالیں اب آپ کو ادھر بھی ملتی ہیں، فی زمانہ میں بھی. نمبر 9 پوائنٹ یہ ہے کہ بات ہم نے چلائی تھی خروجن سے، مخرجن سے، اور پچھلا ہم نے مثال دی تھی نزولن سے اور انزالن سے. اب وہاں پہ اگر تھا نا انزالن اتارنا، تو یہاں پہ اخراجن نکالنا. تو خروجن نکلنا، اور یہ ہے نکالنا، یعنی کہ انسان خود نہیں نکل رہا بلکہ اپنی انٹینشن سے، اپنے ارادے سے، اپنی قوت سے وہ یہ فیل کر رہا ہے، نکالنے کا عمل کر رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے یہ بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک ہماری آنٹی ہیں، وہ میرے خیال سن بھی رہی ہوں گی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ نکلنا اور نکالنا اس کا کیسے میں سمجھوں. تو لیکن یہ ہے کہ پھر ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ پرانے وقتوں میں تو یہ تھے نا، سزا کے طور پر وہ کسی طالب علم کو نکال دیتے تھے، کلاس سے نکال دیتے تھے، یا تو غصے سے خود نکل گئے یا کسی اسٹوڈنٹ کو نکال دیا. تو وہ کہتے ہیں مجھے بڑی سے اچھی سمجھ آئی کہ جب آپ کمرے سے یا کسی جگہ سے نکال دیں، خود بائی آرڈر آپ نکال دیں، یہ تو ویسے بھی مثلا اگر اسٹوڈنٹ کو نکال دیا، لیکن اگر فرض کریں کہ آپ کی پاکٹ میں، جیب میں آپ نے کسی کو رقم ادا کرنی ہے، تو آپ نے کوئی ایک نوٹ نکالا، تو وہ بھی یہ اس کے اندر آ جائے گا. تو بیسیکلی جس میں انٹینشن ہو، ارادہ ہو، اور آپ کوئی چیز جو ہے وہ نکالیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں، یہ ہے اخراج. تو اخراج نکالنا، اور جو اس کا دوسرا لفظ ہے جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ یعنی کہ خروجن اور مخرج، تو اس میں یہ لکھ لیں کہ مخرج بھی ایک لفظ ہے بنیادی، اور مخرج کا مطلب ہوتا ہے نکلا ہوا، یعنی مخرج نکلا ہوا، جو چیز نکل جائے اس کو. میں نے ابھی ایک آپ کو مثال دی تھی، اگر فرض کریں کہ ایک قلم ہے یا کوئی خط ہے، اس کو میں اپنی پاکٹ سے نکال کے، اپنی جیب سے نکالتا ہوں، تو وہ جو چیز ہوگی، کوئی کتاب یا قلم، یا تو وہ پھر ہوگا مخرج، اس کو کہیں گے کہ یہ نکلا ہوا. پوائنٹ نمبر 10 کی طرف آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 10 میں یہ ہے کہ ماضی اگر یہ تھا کہ اس کا ہوگا کہ اخرجا، اس نے نکالا، تو یخرجو وہ نکالتا ہے. یاد رکھیں کہ خرجا وہ نکلا، یہ ایک حرف کا اضافہ ہے، یعنی الف کے ساتھ، جیسے وہ تھا نا کہ نزلہ اور انزلہ، اسی طریقے سے یہ سمجھ لیں. اخرجا اس نے نکالا، اور اردو میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں نے آتا ہے، جیسے ہے کہ وہ نکلا، اس نے نکالا. نے جو ہے نا، نون اور یہ اس کے درمیان میں آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی. تو اخرجا اس نے نکالا، یخرجو وہ نکالتا ہے. اتینا سے اس کو گزاریں اس کو، تو کیا ہوگا؟ اخرجو میں نکالتا ہوں. یہ بات کی بات ہے کہ کیا چیز نکالتا ہوں، کہ میں جو ہے قلم اپنی جیب سے نکالتا ہوں، وہ آگے پھر اس کی آتی جائیں گی، مثالیں آتی جائیں گی. تخرجو اور تو نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالتا ہے، نخرجو ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اخرجو، تخرجو، یخرجو، نخرجو. اور اگر ہم یہ کریں اس کے اوپر، تو یہی تو ہم سیکھ رہے تھے کہ لتخرج الناس، تاکہ تو نکالے انسانوں کو، لوگوں کو نکالے، من الظلمات الی النور، ظلمات سے نور کی طرف. تو یہ ہے
کہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف نکالنا، یہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ تھا کہ لتخرج، یہ پھر دیکھیں اخرجو تخرجو یخرجو نخرجو، تو اگر ایک آدمی نکالتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مخرجن، نکالنے والا، مخرجن نکالنے والا، اور جو چیز نکلی ہو اس کو اوپر مخرج کہیں گے. تو یہ پوائنٹ نمبر 10 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 11 کی طرف، اور اس میں وہی والی بات کہ ہم نے واو نون کا اضافہ کیا تھا، آخری جو حرف ہے اس کو ہم نے ضمہ لگایا تھا، خرجہ کا ہم نے خرجو بنایا. تو اگر اخرجہ ہے تو بات یہ ہے کہ اخرجہ تو ہم اس کو جیم کو جو فتحہ تھی اخرجہ اس کو اخرجو کہیں گے، آخر میں واو کا اضافہ کریں گے، واو مدیہ کا، یعنی مد والی واو، واو مد. تو پھر یہ ہوگا اخرجہ، اس نے نکالا، اخرجو ان سب نے نکالا. مثال کے طور پر ایک ہم دیکھ رہے ہیں دو آدمی، متکلم اور بات کرنے والا اور مخاطب، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور ایک کمرے میں جو ہے اس نے ایک چیز جو ہے وہ اپنی بیگ سے نکالی، اور اگر وہ کام کرنے والے زیادہ ہیں، کوئی اور سارے شامل ہیں، تو پھر یہ اخرجو آ جائے گا. تو اخرجہ اس نے نکالا، اخرجو ان سب نے نکالا. یہ تو آپ پوائنٹ نمبر 11. اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 12 کی طرف. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے اوپر کیا تھا کہ یعنی تا کا ماضی کا آخری حرف ہم نے ساکن کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا خرجتا، خرجتم، خرجتو اور خرجنا. اس طریقے سے ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ اخرجتا تو نے نکالا، اخرجتم تم سب نے نکالا، کم از کم 3، اخرجتو میں نے نکالا، اور اخرجنا ہم نے نکالا. وہی پیٹرن دیکھیں، کوئی بھی آپ فعل لے لیں، صرف آپ ان علامات کو مد نظر رکھیں. ایک تو وہ اتینہ کو یاد رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تا تم جو آپ کا مخاطب ہے، اور اگر آپ اپنی بات کر رہے ہیں تو اور نا. تو یہ جو 4 علامتیں ہیں آپ اس کو یاد رکھیں. تو اس کی پریکٹس جو ہے وہ آپ ضمائر کے ساتھ، ضمیر کے ساتھ، جو ساتھ ملے ہوئے یہ جو حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. یا دوسرے کہتے ہیں کہ ملحقات جو آخر میں ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو آپ یوں بھی کریں کہ حروف اتصال کہہ لیں، اگر آپ کو اس طرح سمجھ آتا ہے، ان کو ضمائر متصلہ کہہ لیں. تو جس طریقے سے بھی آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کریں. تو آپ دیکھیں کہ اگر میں نے ہو ہے، تو اگر میں کہوں کہ اخرجو میں نکالتا ہوں، تو اگر ساتھ اگر ہو کہ ہو اخرجو ہو میں اس کو نکالتا ہوں، جو تیسرا آدمی ایک ہے، تو ساتھ ملاتے جائیں. ایک فعل کو فوکس کریں، وہ تخرجو بھی ہو سکتا ہے، تخرجو ہو، تخرجو ہما، یا نخرجو ہو، یا آپ اخرجتا، اخرجتم یہ کر لیں. ایک فوکس کریں اور آخر میں یہ سارے لگاتے جائیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. ہو ایک کے لیے، ہما 2 کے لیے، ہم 3+ منیمم، کا ایک کے لیے میل، کی جو ہے مؤنث جو عورت کے لیے، کما دونوں کے لیے آتا ہے مذکر مؤنث، اور اسی طرح ہما بھی. کم جو ہے یہ میل 3+. صرف اس میں یہ اضافہ ہے کہ جب یہ لفظ آئیں گے تو آپ نے نی لگانا ہے. تو یا کی جگہ یہ آپ نے نی لگانا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو مزید سیکھیں گے. اور نا جو ہے وہ آخر میں لائیں گے. اب آخر میں جو قرآن کریم سے استعمالات ہیں اس سے یہ باتیں جو ہے وہ مزید کلیئر ہو جائیں گی. جو ہم نے 12 پوائنٹ آج سیکھے ہیں، یعنی ان کے اوپر جو بات کی ہے اوپر سے، دیکھیں پوائنٹ نمبر 1 نقطہ 1، یہ سارے نکات 12 نکات کو قرآن کریم کے استعمالات سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم پہلے پارے میں ہیں، اور وہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ پانی کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. دیکھیں ہماری انڈرسٹینڈنگ یا سارا یہ سفر ہے اللہ تعالیٰ آسان کرتا جا رہا ہے، اور ہم اسی جو ابھی تک ہم نے سیکھ لیا، یہ دیکھیں ہم چلتے ہیں اس کی طرف جس میں آپ کو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. یہ دیکھیں
ہم نے نزول کی بات ہو گئی تھی، انزلہ وہ انزلہ من کو بھی ہم نے سمجھ لیا، انزلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو وہ انزلہ من السماء مان، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، ٹھیک، انزلہ کو ہم نے سمجھ لیا۔ اسی پیٹرن پہ یہ ہے اخرجہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے ساری باتیں، تو یہ ہے کہ پس فاخرج، پس اس نے نکالی یا نکالے، بھی اس کے ذریعے، یعنی یہ جو پانی تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہ جو بارش کی پانی برسایا، ثمرات نکالے، من الثمرات، ثمرات میں سے اس نے، یعنی ایسی نباتات، ایسے پھل پیدا کیے زمین میں جو تمہارے لیے جو ہے وہ رزق لکم، تمہارے بقا کا سامان تھا ان کے اندر، تمہارے کھانے پینے کا۔ یہ تو بہت بنیادی معنی، لیکن اس کے روحانی معنی بھی ہیں۔ اور ایک رزق جسمانی ہوتا ہے، دنیاوی رزق، ایک روحانی رزق ہوتا ہے، اور وہ بھی آسمان سے ہی آتا ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ پانی کا لفظ روحانی پانی۔ بہرحال وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ استعمالات قرآنیہ، فاخرج، پس اس نے نکالا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آج حسن اتفاق سے جمعہ ہے، فرائیڈے ہے آج، اور سورۃ الاعلیٰ میں یہ آتا ہے والذی اخرج المرعى، اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس میں یہ آیت بھی آتی ہے سورۃ الاعلیٰ میں، ہر جمعہ میں ہم سنتے ہیں کہ وہی ہستی ہے، اخرجا، اس نے نکالا، المرعى، چارہ، والذی اخرجا، اور اسی نے، اس ہستی نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اخرجا، نکالا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آگے ہے فاخرجہما، فاخرجا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ پس اس نے نکالا، ہما، دیکھیں یہ خود یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور جہاں پہ حضرت آدم اور ان کی زوجہ کا قرآن کریم کے سب سے شروع میں چوتھے رکوع میں، یعنی سورۃ البقرہ کے جو رکوع نمبر 4 ہے اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ فرمایا کہ فاخرجہما، آیت نمبر 37 میں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے ان دونوں کو نکال دیا۔ اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہما میل فیمیل دونوں کو آتا ہے، تو دونوں میاں بیوی تھے، آدم اور ان کی بیوی، میل اینڈ فیمیل، مذکر مؤنث، مرد عورت، تو ہما دونوں کو آتا ہے۔ اسی طرح کمال جہاں پہ بھی آئے گا وہ دو، یعنی کہ میل بھی ہو سکتے ہیں، اور دو جو ہے وہ دوسرے مکس بھی ہو سکتے ہیں، تو فاخرجہما ایک لفظ آ گیا۔ پھر یہ ہم نے سیکھا تھا کہ ہم اگر اخرجہ کے آخر میں نون لگائیں اور جیم کو ساکن کریں، جیسے یہ تھا پوائنٹ نمبر 12 کو دیکھیں، تو یہ دیکھیں قرآن کریم میں استعمال ہوا اخرجنا لکم من الارض، اخرجنا لکم من الارض، یہ یہاں پہ اس کی مثال ہے۔ چلتے ہیں پارہ نمبر 3 میں، یہ دیکھیں جہاں پہ آیت الکرسی وہ والا جو ہے پارہ جس میں آتی ہے، اور یہ یہاں پہ آپ کو ملے گا، یہ دیکھیں اخرجنا لکم من الارض، ہم نے نکالی تمہارے لیے زمین سے جو طیبات نکالی، یہ دیکھیں اوپر جو لفظ آ رہا ہے پورا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، تو یہ ہم نے یہاں سے ہے۔ پھر یہ دیکھیں واللہ اخرجکم، اور اللہ تعالیٰ اخرجکم، تم کو نکالا، یہاں پہ پیدائش کا ذکر ہے سورۃ النحل میں، وہاں پہ یہ بات ہے کہ واللہ اخرجکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا۔ پھر وہ اخرجنی کو اگر دیکھیں کہ وہ آیت جو کتنی مشہور ہے، سورت، وہ جو دعا ہے ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، جو لفظ اوپر دیکھیں مخرج ہم نے کہا تھا، وہ جو چیز جگہ مخرجہ کا نکلا ہوا، اور اس معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں وہ اخرجنی، کہ میرا نکلنا، یعنی اس معنوں میں مخرج نکلنے کو بھی کہا جائے گا، تو وہ اخرجنی، مجھے نکالو۔ پھر اللہ ولی الذین، آیت الکرسی کے بعد آتا ہے، یہی وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے، وہ ان کو نکالتا ہے، یخرجہم، تو علامات نوٹ کریں، یخرجو وہ نکالتا ہے، کن کو نکالتا ہے؟ ہم، ان سب کو نکالتا ہے، من الظلمات الی النور۔ تو یہ جو سورت ابراہیم میں کہا کہ تاکہ تو نکالے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ کتاب اتاری جا رہی ہے، یہ اتاری گئی یہ جو قرآن کریم اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ تو لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔ اور دیکھیں کہ یہ ایک عجیب اس میں ایک روحانی ایک نقطہ ہے اور بڑی معرفت ہے کہ یہ جو فعل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو، مومنین کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اور آن سلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے اس کے نزول کے بعد۔ تو یہ کامل ایک اتصال کی بات ہے اور اس کی اہمیت بھی اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں کہ ہم اختتام کی طرف، میرا خیال ہے کہ ہمارا کلاس جو ہے اب اختتام کی طرف، انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اذ اخرجنی من السجن، یہ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف نے دعا کی تھی کہ وہاں پہ ان کو اپنے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا، کہ جب اس نے، یعنی کہ یہ ڈائلاگ جب ہو رہا تھا ان کے اپنے بھائیوں سے، جب وہ آخر میں مصر میں آئے ہیں، ان کو آ کے ملے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، وہی تھا، وہی ہستی تھی جس نے مجھے قید سے نکالا اور یہ میرے اوپر انعام کیے۔ پھر ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اخرج قوما کا من الظلمات الی النور، یہ سورۃ ابراہیم جو پڑھ رہے ہیں اسی صفحے پہ آپ کو یہ ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا کہ اخرج قوما کا، تو اپنی قوم کو نکالو، ظلمات سے الی النور نخرجکم، ہم تم سب کو نکالتے ہیں، ربنا اخرجنا، دعا ہے کہ اے ہمارے رب اخرجنا، ہم سب کو نکال دے، اور اس عذاب سے، اس دوزخ سے، اس عذاب سے ہم نیک کام کریں گے، ہمیں واپس بھیجو، ہم نے بہت جو ہے نا اپنے پہ ظلم کیا، ربنا اخرجنا، ادھر سے ہمیں نکال دیجئے، ہم نیک کام کریں گے۔ پھر وہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان سب کو نکال دو اس سے جیسے انہوں نے تمہیں نکالا۔ تو یہ وہ ان کی باتیں ہو رہی ہے مشرکین اور کفار کی، وہ لڑائی کے وقت جب یہ تھا، یخرج الحی من المیت، جو مشہور رکوع ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کہ وہ جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو۔ تو یہ آج ہماری کلاس جو ہے اس کا اختتام یہاں پہ ہوتا ہے۔ اب مزید انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے کہ یہ لی کہاں سے آیا اس کا مطلب، اور ویسے تو ہم نے سیکھا کہ اخرجو، یخرجو، تخرجو، نخرجو، لیکن جیم کے اوپر دمہ آتی ہے، یہ فتح کیسے آ گئی، کس وجہ سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اور اس کے ساتھ معنی میں کیا چینجز ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہماری جو ٹیوزڈے کی کلاس ہے اس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاف